ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حياتي ومماتي خير لكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم قابل احترام معزز سامع کرام، اسٹیج پر جلوہ بار محمد عارف صابری صاحب اور دیگر آپ ہی کے گاؤں کے خطیب و امام مولانا جاوید صاحب، دیگر اس بزم میں بیٹھنے والے حجاز کرام، دور دراز سے سننے والی پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، عزیز دوستو، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑا حسین منظر نظر آتا ہے، بڑے خوشنما ہیں وہ لوگ جو اللہ والوں کی محفل میں حاضری دیتے ہیں، اور یہ وقت تم جان رہے ہو کہ بڑا کٹو کٹی کا مسلمانوں کا وقت گزرتا ہے، حالات بڑے پرخطر ہیں۔ ایسے موقع پر بھی اگر کوئی اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو کہا ایک مرتبہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ اس کی طرف 70 مرتبہ توجہ کرتا ہے۔
हालात हर ज़माने में आए हैं और आते, क्या समझ पड़ती है कि नहीं? तो बोलो ना यार, हर ज़माने में हालात आए हैं, आते रहेंगे। हालात का मुकाबला, मैंने अभी परसों एक जगह पर बयान था अहमदाबाद में, पहली मर्तबा गया था अहमदाबाद, तो मैंने कहा था, उलमाए किराम भी थे, तो मैंने एक बात कही कि मुसलमानों आप जानते हो कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, सब जानते हैं कि जब मुसीबत आए तो क्या करें, दुआ। अद्दुआ मखजुल इबादत, ये दुआ जो है ना, दुआ, ये घी के अंदर जो मक्खन होता है ना, मखजुल इबादत, ये बंदों का ये घी है, मक्खन है, मक्खन। अद्दुआ यदउ इलल्लाह, अगर कोई दुआ मांगता है तो अल्लाह कहता है उसको मैं करीब बुला लेता हूं। तो दुआ मांगे, लेकिन मैंने उलमाए किराम को कहा था कि जब मुसलमानों पर मुसीबत आए हाथ उठाकर दुआ करें, लेकिन इससे ज्यादा मुसीबत आए तो नमाज के अंदर दुआ करें। नहीं समझ पड़ी है? असल में मौजू शुरू करता हूं, नमाज के अंदर दुआ, हाँ नमाज के अंदर दुआ है। इमाम शवाफी के नजदीक हर सुबह की नमाज में कुनूत नाजिला पढ़ी जाती है, दुआए कुनूत नहीं, कुनूत नाजिला। अहमदाबाद में मेरे को एक आदमी कहता है कि बापू आता मैं सुना कि नमाज में तो कई दुआ होती होगी। मैंने कहा नमाज में दुआ है, हाँ पहली रकात तुम पढ़ोगे सही पढ़ो, पहली रकात पूरी करो, दूसरी रकात में जब रुकू करो ना, और रुकू के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा जब कहकर खड़े हो, उस वक्त हाथ छोड़ दो और ये दुआ पढ़ो, और दुआ खत्म हो जाए फिर कहा अल्लाहु अकबर, सजदे में जाओ। नमाज में दुआ। एक दिन मेरे गांव में भी मैंने ऐसा किया कि अल्लाह भाई देखो हालात बड़े खतर थे, पुर खतर थे, सख्त हालात मुसलमान पर आए थे, तो मैंने पहले सुबह की नमाज, मुझे मौलाना ने कहा कि आप नमाज पढ़ो, मैं चलो मैं पढ़ाता हूँ, नमाज पढ़ाने के लिए। और मेरा भी भाका गांव है, क्या गांव, सामरी का भालुगों का गांव है ना। तो मैंने उनको समझाया कि देखो भाई फजर की नमाज में कुनूते नाजिला में पढ़ूंगा, तुमको एक रकात तो कंप्लीट जैसे पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़नी है, दूसरी रकात के अंदर फिर मैं जब रुकू में जाऊंगा और रुकू से जब सर उठाऊं समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहूं, तो आपको भी खड़े रहना, मुझे भी खड़ा रहना, और मैं जो दुआ पढ़ूंगा दुआ के बाद फिर सजदे में जाना है। ऐसा 3 वक्त किया। नबी जी मैंने नमाज शुरू करी, तो पहली नमाज तो कंप्लीट पढ़ी, पहली रकात तो, दूसरी रकात में समी अल्लाहु लिमन हमिदा का, और मैंने शुरू किया अल्लाहुम्मा हदिना फी मन हदैत व आफिना, तो पहले दूसरे सजदे में गए, बापू भूल गए, ओ बापू भूल गए, ओ बापू भूल गए, अल्लाह, तो पहले अधूरी रखने पाता, मैं भी कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह मगर 3 का समझाया था तो मुझे बाहर निकलने कहते कि आप बापू नॉवेल्टी नमाज लाए, ऐसी तो कभी कोई दरा मोर पड़ी थी नहीं, अल्लाह मगर नॉवेल्टी नहीं यार। हाँ तो वो बात कह रहा था कि मेरे भाइयों नमाज के अंदर भी दुआ है, कुनूत नाजिला है, और यूँ फरमाए कि जब ऐसे हालात में पुर खतर हालात में जब मुसलमान नमाज के अंदर दुआ मांगता है तो अल्लाह फरमाता है उसकी नमाज ख़त्म नहीं होती, उससे पहले मैं सारी मुसीबतों को ख़त्म कर देता हूँ। तो हमारे पास एक हथियार है दुआ, हाथ उठाकर दुआ मांगना, कम से कम दुआ तो मांगे, हम दूसरा तो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दुआ तो मांगे। कहा दुआ ऐसी चीज़ है कि उठने वाले तूफान की भी राह बदल देती है। और यूँ भी कहा है कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान के लिए दुआ मांगता है उसके हाथ नीचे नहीं बैठते, अल्लाह उससे पहले वो मुसलमान के लिए मांगता है, उसकी मुसीबत तो बाद में अल्लाह ख़त्म करेगा, लेकिन मांगने वाले की मुसीबत उससे पहले ख़त्म करेगा। अपन मांगे कोई के लिए मांगे, हमारा अंदर का हालत तो ये है कि जो हमारा भाई नवा टेम्पो लावे ने तो रातें देखेगा कांति ठोक लाएला, इसको कहाँ पंचर करूँगा, सभा में तो पंचर करूँगा।
یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہماری حالت. بھائی برابر بولتا ہوں. پنچر کرنے کے چکر میں بولا اس کا ہوئے گا کوئی دن تو یہ بھی بٹھا جائے گا اپنے انتریا تو نہیں بٹھا جائے. اسی لیے کہا مسلمان کے المسلم مرآۃ المسلمین. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے مسلمان تو تیرا آئینہ ہے. المرآۃ المسلمین، المسلم مرآۃ المسلمین. مسلمان کا آئینہ ہے. محبت پیار سے کندھے سے کندھا ملا کر چلو نے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی رحمتیں دیتا ہے، کیسی برکتیں دیتا ہے. میں آیا تو مجھے 2 موضوع دیے ہیں، میں نے 2 آیت کریمہ پڑھی ہے، اسی پر انشاءاللہ لے چلیں. آؤ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں جم کر درود شریف کا ہدیہ نثار پیش کرے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے گاؤں کے معین بھائی نے ایک موضوع دیا ہے کہ اصلاح معاشرت. ہمارے گھریلو حالات، آج ہمارے گھریلو حالات اتنے بگڑے ہیں کہ بازار کے حالات تو اچھے ہیں پر گھر کے حالات نہیں سمجھ پا رہے. ارے بھئی ہمارے گھر کے حالات ایسے گندے ہیں، ایسے خراب ہیں کہ بیٹا باپ کی بات سننے کے لیے تیار. ایسا تو بولا تو خرے لگا. بیٹا باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹی ماں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک قدم آگے چلو نا تو ہماری عورت بھی ہماری بات سننے تیار. اچھی بات اتنے وہ محبت اور پیار رہا ہے نہیں. بولا کیلا کھاتے نا تین میں بھی میٹھاس نہیں ہے، نہ جمرک میں بھی میٹھاس نہیں ہے، نہ ہمارے گھر میں بھی محبت. اللہ نہ کہتے بتے برابر بولتا ہوں. اچھا وہ مٹھاس کہاں سے آئے گی، محبت کہاں سے آئے گی میرے؟ ہاں بھائی محبت بروڑے کے بازار میں نہیں ہے، ہاں محبت امریکہ کے بازار میں نہیں ہے، تھائی لینڈ کے بازار میں نہیں ہے، نیوزی لینڈ کے بازار میں یہ محبت نہیں ہے. اگر محبت تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی سنت میں ہے. میرے نبی کی سنت ادا کروں گے اللہ گھروں میں محبت دے گا، میں پیار دے گا. کل میں نے ایک بات بداری میں کہی تھی. بدارہ پہلا کیا ہوتا ہے؟ بداری میں ایک بات کہی تھی، نہیں انہوں کی بھاشا میں سمجھی تھی کیونکہ بداری ہے یار. ہاں بدارہ کا ہوتا ہے. تو میں نے ایک بات کہی تھی ہاں کہ میرے بھائیوں کیا کریں، وہ سنت کہاں سے لائیں؟ کہا ہاں میرے بھائیوں ہمارے گھروں میں ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے ملیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، سنتوں میں سے افضل سنت یہ ہے. وہ کیا سنت ہے؟ کہا وہ یہ سنت ہے افس السلام، افس السلام، آپس میں محبت پیار کے لیے سلام کو پھیلاؤ. ایک دوسرے سے سلام کرو، السلام علیکم، تو دوسرا کہا وعلیکم السلام. اور ایک بات سن لو نے، یہ لفظ سلام جو ہے نا، سلام یہ مسلمانوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے تحفہ ملا ہے سلام، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسرے باطن ادیان والے مذہب والے سلام کے مقابلے میں دوسرا کہیں لائے. اپن میڑ پڑا نا، پہلے لائے گڈ مارننگ، گڈ کے معنی اچھا، مارننگ معنی صبح میں اچھا، دوپہر کا کیا نہیں کیا صبح کا کیا. یہ بہت بھی کھینچنے لائے، اس کا مقابلہ تو کریے. اسلام دھرم کا ایک لفظ کا مقابلہ بولا نا، پوری دنیا بھی ایک لفظ کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گی نا، پھر بھی وہ لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ لائے تو کھڑے گڈ مارننگ، گڈ مارننگ صبح میں اچھا، پر کس کا اچھا یہ بھی کیا. انگلش پڑھنے والے ہوئیں گے نا، گڈ کے معنی اچھا، مارننگ معنی صبح میں اچھا، کس کا اچھا یہ کیا. آؤ نے اسلام نے کہا السلام علیکم. اللہ ہاں اسلام کہتا ہے السلام علیکم. مسلمان جب کسی مسلمان سے ملے السلام علیکم، اللہ تم کو اچھے بلے رکھے.
اللہ نام آیا اللہ، اور دوسرا اچھے بھلے تماکو یعنی بہو وچن، ایک وچن ہوتا ہے بہو وچن، سمجھ پڑ رہی ہے نا میری بھاشا میں؟ بہو وچن یعنی تمہارے سب کو اللہ اچھے بھلے رکھے. کب تک رکھے؟ جہاں سودین جیوے تہاں سودین. دیکھو تو خری یعنی، اور وہ بھی کیا وعلیکم السلام، اللہ تمہارے کو بھی اچھے بھلے رکھے. یہ دعا تو دیکھو، دعا تو دیکھو، یہ سلام میں بھی دعا ہے. اب اس کے مقابلے میں بہت سارے لائے. اب کہیں میڑ پڑا، سمجھ گئے نا، میں بولتا نہیں وہ لفظ نہیں بولتا، ایک ایک کیا کیا لائے وہ میں نہیں، خالی وہ ایک لفظ بول گیا میں، اور وہ سمجھ گڈ مارننگ صبح میں. اچھا تا صبح میں تو بدو کچھ اچھا ہے نا، لپر کا نہیں کیا. ہاں بہرحال یہ تو تھوڑا سا اشارہ کرا کہ مسلمان دعا کر، آپس میں دعائی لفظ کو پھیلائے. افشوا السلام، آپس میں محبت پیار بڑھانے کے لیے سلام کو آگے رکھیں. اور یوں فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں تم داخل ہو نا تو پہلے کیا کرو؟ بولو نہیں یار. کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے کہو السلام علیکم. یہ بیل وغیرہ نہیں تھا، گھنٹی منٹی جو بجاتے نا اپنے باہر سے بیل بجاتے نا، یہ پہلے نہیں تھا، ابھی آیا. کس نے، کون لایا، کس نے سکھایا؟ یہ مسلمان نے سکھایا کہ کسی کے گھر میں جاؤ، عورت کیسے بیٹھی ہو، ماں کیسے بیٹھی ہو، میری بہن کیسے بیٹھی ہو، تم پہلے کہ السلام علیکم. اور سلام کا جب تک جواب نہ ملے وہاں تک اندر مت داخل ہو. اگر سلام کا جواب ملے تو داخل ہو جانا، اگر نہ ملے تو واپس ہو جانا. یہ اسلام کا قانون ہے، قانون. لیکن جن لوگوں نے، ہم لوگوں نے قانون کو توڑا ہے نا، وہ میرے بھائیو ہمارا تو عالم یہ ہے، ہمیں تو سلام علم نہیں کرتے نہ سونسرے پڑھتے سونسرے. نہ پاچھے کہتے کہ میرا تو چولہے سودن کا سبن ہے. بولا تیرا چولہے سودن کا تو اس کے آدمی کا کہاں سودن کا سبن ہوئے گا؟ اس میں گڑبڑی، بات سمجھ رہے ہو نا بھائی؟ یہ ساری گڑبڑی ہوتی ہے نا، ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑا ہے. ایک ایک بات چھوٹی سمجھ لی تھی ہم نے. ہم نے یہ دین کو چھوڑا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے، جس کی بنا پر آج ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. بھئی برابر بولتا ہوں نا. کوئی پوچھیں کہ جس کا گھر اوڑ پڑا ہوا ہے، کوئی رہتا جنا ہوا ہے، تو بھی کہا سلام کہنے کا حکم ہے. کہا تو سلام کہے گا نا. پہلے کوئی ہوئیں گے نا، پہلے اوڑ گھر پڑا ہوا تو کون رہتا ہے؟ میں پہلے. تو کہا کہ تو سلام کرے گا نا، اللہ تیری ان سے بھی حفاظت کرے گا. افشوا السلام، افشوا السلام. میرے بھائیو یہ ایک تھوڑی بات تھی جو اصلاح کے لیے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ ہمیشہ کیا کروں گے؟ آپس میں بھی سلام. اچھا کتنی سلام کریں؟ کہا ایک مسلمان جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، اور پھر ایک تھمبا بیچ میں آ گیا، اس نے کہا السلام علیکم، اور تھمبے سے تھوڑا آگے نکلا، پھر بھی تو کہا السلام علیکم. کیونکہ سلام ایک دعا ہے، دعا. سلام کیا ہے؟ دعا ہے. جب وہ بھی کہتا وعلیکم السلام تو کہا وہ بھی تجھے دعا دیتا ہے. اور اللہ کہتا ہے جب مسلمان کو ملتا ہے اور سلام کہتا ہے اور جب دعا دیتا ہے نا، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا کرتا ہے. تو سلام. اب میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، آپ بھی آپس میں سلام کریں. یہ بڑی قیمتی چیزیں، بڑی محبت پیار بڑھانے والی چیزیں. اور اسلام مذہب نے سب سے پہلے پیار محبت کا پیغام دیا ہے. نے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. بولے سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ. نے دیکھو سیدھی بات، سمجھ پڑے تو سبحان اللہ بولیو، نے سمجھ نہ پڑے تو اونکارا بھی کریو پر بیٹھے. تو کوئی پوچھے گا کہ باپو آپ اونکارا کیا کرنا پڑوا؟ یہ تو کہیں اسلام میں ہے؟ ہاں. ہم نے شرع وقایع ہدایہ اولین اور کنز الدقائق میں مسئلے مسائل کی کتاب ہیں، اس میں پڑھا ہے کہ جب لڑکی کی اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، جب
वो घूंघट में होती हैं शादी के वक्त। जिस लड़की की शादी होती है हम तो इजाजत लेने जाते हैं, 2 गवाह होते हैं, एक मुफत्तिया वकील। मुफत्तिया ने पैसे को देते, 3 जने जाते। तो वो हिदायत वाले ने लिखा है, शरे वकाया में लिखा है कि जब वो इजाजत लेने के लिए तुम लड़की के पास जाओ और कहा फला इब्ने फला और इतनी महर के एवज के बदले में अपनी जात को तूने उसके निकाह में दिए, हाँ, तो उस वक्त जब लड़की के पास जाते थे तो हिदायत वाले में लिखा है कि वो लड़की शर्म के मारे रो देती थी, तो उसका रोना भी इजाबो कबूल में दाखिल था। अगर रोती नहीं और कम से कम इतना कह देना तो भी कबूल। अपन तो तेज जमाना था, अभी तो रजा लेने जाए तो जाते पहले क्या बदद मंजूर आया वाला जमाना था यार। भाई बराबर बोलता हूँ ये जमाना है। और सुनो ने और एक मरतबा बारगाह रिसालत में जुम जुम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसार पेश कर पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारी वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो 10:30 बजे अपना 11 बजे इंशाल्लाह उलाड़ देंगे, बराबर है ना? देखते हैं जैसा तुम्हारा जोश ऐसा अपना हौस, न जैसा तुम्हारा तेल ऐसा अपना खेल। सीधी बात है ना यार। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अरे सारी कायनात में अल्लाह ने वक्त ब वक्त अंबिया अलैहिस्सलाम नबियों को भेजा, लेकिन ऐसे नबी न आए हैं और न कयामत तक आएंगे। अरे वो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं आप मदीने की गलियों में निकले, मेरे आका मदीने की गली में निकले। अरे जाते थे, सहाबा भी चलते थे, एक बावली औरत, एक पागल औरत ने आपका हाथ पकड़ लिया। औरत गांडी थी, दिमाग खराब था उसका, दिमाग समतुल नहीं था, उसने हाथ पकड़ लिया।